کاشف ضمیر کے گرد شکنجہ خاصا سخت ہو گیا ہے۔ لیڈر ٹی وی نے اس حوالے سے جس شادی پر یہ گیا تھا وہاں کی مزید تصاویر اور ویڈیوز بھی حاصل کر لی ہیں کہ جی اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی۔ اس نے کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو اس کا ٹی شرٹ کا رنگ چینج کیا گیا، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں، تمام حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ کاشف ضمیر کی ان باتوں کا بھانڈا تو اس خرم شہزار نے بھی دوران تفتیش پھوڑ دیا ہے۔ اس نے سارے انکشافات کر دیے ہیں کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ چلتا تھا، کتنے پیسوں کے عوض چلتا تھا اور اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ بڑے معروف نغمہ نگار ہیں کیسر الدین گڈو، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی گرفتاری کی خبریں اب سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس شادی پہ گیا تھا، اس کو کس نے بلایا تھا، وہاں پہ کیا کچھ چلتا رہا اور یہ سلسلہ کب سے جاری تھا، اس سے قبل وہ کیا کچھ کرتا رہا۔ اور ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب کاشف ضمیر کو ترک اداکار کے ساتھ فراڈ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد جب اس کی رہائی ضمانت کے بعد ممکن ہوئی تو یہ انٹرویوز میں کہا کرتا تھا جی مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ گرفتار ہوا اس سے پہلے اس کا ایک آدھ انٹرویو منظر عام پر آیا، اس کے ویڈیو پیغام بھی منظر عام پر آئے کہ جس میں یہ کمال چلاکی کے ساتھ یہ بات کرتا نظر آ رہا ہے کہ جی اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی اور اس کانسٹیبل کی جو گرفتار ہوا خرم شہزاد، اس نے کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو اس کا ٹی شرٹ کا رنگ چینج کیا گیا، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں، تمام حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ لیڈر ٹی وی نے اس حوالے سے جس شادی پر یہ گیا تھا وہاں کی مزید تصاویر اور ویڈیوز بھی حاصل کر لی ہیں جو آپ کو پردہ سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی۔ ہم نے وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز مزید حاصل کر لی ہیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ہمارے بڑے معروف نغمہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ایونٹ آرگنائزر ہیں کیسر الدین گڈو، ان کے بیٹے کی شادی تھی اور اس کی تیل بندی کی تقریب تھی۔ وہاں پر کاشف ضمیر گیا تو جب وہاں گاڑی سے اترتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کانسٹیبل خرم شہزاد بھی تھا۔ تو اس سے پوچھا ایک دو دوستوں نے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو کہتا ہے میرا سیکورٹی گارڈ ہے، محکمہ پولیس نے مجھے دیا ہوا ہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو خرم شہزاد کانسٹیبل یہ آج سے اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ تھا اور اس کے تقریباً ہر جو اس کی ویڈیو ہوتی تھی اس میں وہ باقاعدہ نظر آتا تھا۔ اب کاشف ضمیر کی ان باتوں کا بھانڈا تو اس خرم شہزار نے بھی دوران تفتیش پھوڑ دیا ہے۔ اس نے سارے انکشافات کر دیے ہیں کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ چلتا تھا، کتنے پیسوں کے عوض چلتا تھا اور اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ پولیس کے پاس اس حوالے سے خاصی سالڈ انفارمیشنز آ چکی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ابھی تفتیش کا عمل جاری ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں قبل از وقت بتانا نہیں چاہ رہا۔ بہت ساری ایسی معلومات اکٹھی ہو گئی ہیں اور یہ میں چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ کاشف ضمیر کے گرد شکنجہ خاصا سخت ہو گیا ہے۔ کاشف ضمیر کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے، پیکا ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ جو جرم ہے اس میں اتنی آسانی سے جو ضمانت ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی۔ تو کاشف ضمیر کو اب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے رہنا ہی پڑے گا۔ اور ایک بڑی وضاحت خیز بات ہے، کاشف ضمیر کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوتا ہے، پہلے آپ ذرا وہ ویڈیو پیغام سنیں کہ کتنے غرور کے ساتھ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ شاید وہ الفاظ میں خود رپیٹ نہ کر سکوں، آپ کاشف ضمیر کی زبانی سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں میاں کاشف ضمیر۔ آج ہم سارے بھائی اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک ویڈیو جو ہے دو ٹوٹوں کو میرے نکال کے انٹرویو کو، جس میں رجب بٹ کے حوالے سے میں کچھ اور کر رہا تھا، اس کو کوئی اور رنگ دیا گیا۔ دیکھیں ہم سب بھائی ہیں اور ہم نے آپس میں یہ صلاح مشورہ کیا ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھیں کہ ایک مذہب کارڈ پلے کیا جا رہا ہے۔ میں رجب ہمارا بھائی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بھائی رہے گا، کیونکہ جس کے ساتھ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے کھا لیں اس کے ساتھ ہم کبھی بھی دگا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ جو ادھر کے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو میں یہ بات بتا دوں، دیکھو رجب بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فروخ ہو کر دیکھیں ہمارا وہ بھائی ہے تو ان کو ہم سمجھا لیں گے، باقی اور کوئی بھی پاکستان میں آئے انشاءاللہ انہوں اسی باں چڑھا دوں گے، تو میرا بھائی پاکستان واپس آیا تنو کوئی ہاتھ نہیں لاتا۔ جی ناظرین، آپ نے وہ الفاظ سنے کہ کس طرح وہ رجب بٹ کے خلاف کارروائی کرنے والوں کو للکار رہا ہے اور اس میں وہ یہ بڑے غرور کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ فرق کھوکر کو بھی ہم سمجھا لیں گے اور باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے وہ آپ نے سن لیا۔
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجب بٹ کے خلاف کارروائی کرنے والے وہ تو اب ہو گئے ایک سائیڈ پہ، اب جن لوگوں نے کاشف ضمیر کے خلاف کارروائی کی ہے، دیکھیں اب کاشف ضمیر ان کے لیے کیا بہیو اختیار کرتا ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یقیناً جب وہ ضمانت پر ایک نہ ایک دن رہا ہوگا تو وہ تب بھی یہی بات کرے گا اب کہ چونکہ میں نے رجب بٹ کے لیے آواز بلند کی تھی اس لیے میرے خلاف سازش کی گئی ہے، مجھے ڈی فیم کیا جا رہا ہے، چونکہ ماضی میں بھی وہ اسی قسم کی باتیں کرتا تھا کہ جب اس کو ضمانت ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا مجھے ڈی فیم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک شہرت، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے جہاں اس نے اپنی ایک رنگ بازیاں جسے میں کہوں گا کہ شروع کی نہیں تھیں، اور جیلی سونا جس طرح کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ سب کا سب جیلی ہوتا ہے اور اس کی کوئی چیز بھی اصلی نہیں ہوتی، ایون اس کی اپنی ذاتی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چیز یہاں پہ میں ضرور ذکر کروں گا کہ ارشد ندیم ایک ہمارے اولمپئن کہ جنہوں نے گولڈ میڈل اولمپکس میں حاصل کیا تھا اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا تھا، جس وقت ارشد ندیم پاکستان واپس آتے ہیں تو سرکاری سطح پر اور غیر سرکاری سطح پر ان کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے۔ وہاں ہی کاشف ضمیر نے وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس جا کے ان کی موجودگی میں اعلان کیا کہ ارشد ندیم کو چودھری ٹیکسٹائل ملز کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور لوگ بڑے اس بات سے امپریس ہوئے تھے کہ جو کاشف ضمیر کی ایک فین فالوئنگ آپ کہہ لیں کہ وہ بڑے امپریس ہوئے۔ کاشف ضمیر اور چودھری ٹیکسٹائل ملز کو جو دعوے دار ہے کہ میری ٹیکسٹائل مل ہے، میرا ایک یہاں سوال ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس سے امپریس ہوتے ہیں، کیا آج تک آپ نے اس کی کوئی ٹیکسٹائل مل کی ویڈیو دیکھی؟ وہ اپنے ایک ایک لمحے کی ویڈیو بناتا ہے، وہ اپنی کوئی مومنٹ ہے وہ ویڈیو کے بغیر جانے نہیں دیتا، تو آج تک اس کا کوئی کاروبار نظر آیا ہے؟ وہ کہاں ہے ٹیکسٹائل مل جس کا نام استعمال کرتا ہے چودھری ٹیکسٹائل مل، اور چودھری ٹیکسٹائل مل کی طرف سے ارشد ندیم کے لیے 1 کروڑ روپیہ انعام کا اعلان کیا گیا، کیا وہ انعام آج تک گیا ہے؟ اس بات کی تصدیق ارشد ندیم سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے لمحہ لمحہ کی ویڈیوز بناتا ہے، اگر اس نے ارشد ندیم کو 1 کروڑ دیا ہوتا تو آج تک وہ ویڈیو منظر عام پر کیوں نہیں آنی چاہیے تھی؟ اور اس کا اگر کوئی کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ خود کو یہ دکھاوا کرتا ہے کہ جی میں کاروباری شخصیت ہوں اور میری ٹیکسٹائل مل ہے، آج تک کبھی کوئی تصویر یا ویڈیوز کی سامنے آئی؟ اسی طرح مجھے ایک بڑے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے وینا ملک ایک ہماری اداکارہ ہیں، اس کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وینا ملک کو اس نے اپنے گھر مدعو کیا تھا کھانے پر، اس کی خاصی ویڈیوز بھی منظر عام پہ آئی تھیں، تصاویر بھی آئی تھیں، تو جب اس کی اندر کی حقیقت میں نے جاننے کی کوشش کی تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ مختصر میں یہی کہوں گا کہ وینا ملک کو بھی اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی باتوں میں نہ آ سکی۔ تو کاشف ضمیر کا یہ جو عمل ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگوں کو امپریس کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، جھوٹے دعوے کرنے کا، کبھی وہ کسی انڈین ایکٹریس کو بلانے کے دعوے کر رہا ہے، کبھی انڈین ایکٹر کو بلانے کے دعوے کر رہا ہے، اور اب جو کچھ یہ لوگ دکھا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، پولیس کانسٹیبل کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ایک پریکٹس کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پولیس اہلکار اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے اس نے ماسک بھی پہنایا ہوتا ہے تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، کیونکہ وہ غیر قانونی تھا اور اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں غیر قانونی طور پر اس کانسٹیبل کو ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ کاشف ضمیر کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کاشف ضمیر نے بھی اپنی تفتیش میں ان تمام چیزوں کو مان لیا ہوا ہے کہ یہ کانسٹیبل اس کے ساتھ کن شرائط پر چلتا تھا، اور اب کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ تو خدا را ان جیسے نوسر بازوں سے، ان جیسے رنگ بازوں سے بچیے، ان سے متاثر ہونا کا جو آپ لوگوں کا عمل ہے اس سے آپ لوگ پرہیز کریں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔